بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. یہ لیکچر نمبر 8 چیپٹر نمبر 3 بایوڈائیورسٹی. آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کنزرویشن آف بایوڈائیورسٹی، کہ ہم بایوڈائیورسٹی کو کس طرح کنزرو کر سکتے ہیں. لیونگ آرگنزم جس میں پلانٹس، اینیملز، برڈز شامل ہیں، ان کو کیسے کنزرو کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بایوڈائیورسٹی سے بھرپور طرح سے فائدہ اٹھا سکیں. تو کنزرویشن آف بایوڈائیورسٹی میں مینلی ہیومن امپیکٹس بہت زیادہ ہے. ہیومن کی ایکٹیویٹی سے، پولوشن سے، واٹر پولوشن، ایئر پولوشن، ڈیفارسٹیشن، یہ مختلف فیکٹرز ہیں جو بایوڈائیورسٹی کو، لیونگ آرگنزمز کو کمپلیٹلی ان کو افیکٹ کرتے ہیں. تو آج ہم ڈسکس کریں گے کنزرویشن آف بایوڈائیورسٹی. What is conservation of biodiversity? The use of natural resources such as plants, animals, minerals and water in a wise manner is called conservation of biodiversity. کہ ہم نے جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں، جس میں پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں، منرلز ہیں، واٹر ہے، ان تمام چیزوں کو اس طرح استعمال کریں کہ تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے تمام کی تمام چیزیں باقی بچیں، وہ بھی ان کو استعمال کر سکیں. تو ان کو عقل مندی کے ساتھ، ان کو یوزفل مینر میں استعمال کرنے کو کنزرویشن آف بایوڈائیورسٹی کہتے ہیں. نیچر نے ہمیں بہت زیادہ ریسورسز دیے ہیں، جس میں پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں، جس میں منرلز ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے جو انسانوں کی ضروریات کے لیے ریسورسز ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام ریسورسز کا عقل مندی کے ساتھ استعمال کریں تاکہ ان میں بیلنس قائم رہے اور ان میں جو ڈسٹربنس ہے وہ قائم نہ ہو، وہ ڈسٹرب نہ ہو. ظاہر ہے اگر ہم کسی بھی ریسورس کو ایبرپٹلی یا مس یوز کریں گے کسی بھی ریسورس کا، تو وہ ہمارے ایکو سسٹم کو، ہماری جو ڈائیورسٹی ہے، بایو ڈائیورسٹی ہے، اس کو افیکٹ کرے گا. تو نیچرل جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو وائس وے میں یوز کرنا، عقل مندی کے ساتھ یوز کرنا، بایوڈائیورسٹی کی کنزرویشن کہلاتا ہے. کنزرویشن آف ریسورسز کیوں ضروری ہیں؟ کنزرویشن آف بایوڈائیورسٹی کیوں ضروری ہے؟ کنزرویشن آف ریسورسز بایوڈائیورسٹی از ویری نیسیسری to fulfill the needs for the present generation as well as for the future generation. تاکہ ہماری جو موجودہ نسلیں ہیں، ہمارے جو موجودہ لیونگ آرگنزمز ہیں، وہ بھی اپنی ضروریات پوری کر سکیں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی ان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. اگر ہم ریسورسز کو کنزرو نہیں کریں گے، اگر ہم لیونگ آرگنزمز کو، پلانٹس کو، اینیملز کو کنزرو نہیں کریں گے، تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ ایک ڈسٹرب ایکو سسٹم ان کو ملے گا اور وہ ان کا سروائیور مشکل ہو جائے گا. تو بایولوجسٹ نے یہ وارننگ دی ہے. بایولوجسٹ وارنز دیٹ جو گلوبل ایکو سسٹم ہے وہ کولیپس کر سکتا ہے if biodiversity continue to be reduced the same rate. اگر بایوڈائیورسٹی اسی ریٹ سے ریڈیوس ہوتی رہی تو گلوبل ایکو سسٹم کولیپس ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم نے بایوڈائیورسٹی کو عقل مندی کے ساتھ استعمال کرنا ہے تاکہ ہمارا جو بایوڈائیورسٹی ہے، ہمارا جو ایکو سسٹم ہے، وہ کولیپس نہ کر سکے. کچھ بایوڈائیورسٹی کی کنزرویشن میں کچھ امپارٹنٹ ٹرمز ہیں، ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے. تو ایک ٹرم ہے ایکسٹینکٹ، ایک ہے تھریٹنڈ اور ایک ہے انڈینجرڈ. واٹ از ایکسٹینکٹ اسپیشی؟ ایکسٹینکٹ اسپیشی وہ اسپیشی ہوتی ہے جو اب موجود نہیں ہے، جو مکمل طور پر ڈس اپیئر ہو چکی ہے، اس کو ہم ایکسٹینکٹ اسپیشی کہتے ہیں. اسپیشی دیٹ از نو لانگر لیوز ان اینی ویئر ان این ایکو سسٹم از سیڈ ٹو بی دا ایکسٹینکٹ ان دیٹ ایکو سسٹم. کوئی اسپیشی جو جس کا کوئی بقیہ، کوئی جو نام و نشان بھی نہیں ہے، اس کو ہم ایکسٹینکٹ اسپیشی کہتے ہیں. فار ایگزامپل ڈائنوسور کی جو اسپیشی اب ختم ہو چکی ہیں، تو ڈائنوسور اب ایکسٹینکٹ اسپیشی میں آئے گا. ایکسٹینکٹ اینیملز ان پاکستان میں کون کون سے اینیملز ایکسٹینکٹ ہو چکے ہیں، اور ہم اس کی وجوہات بھی جانیں گے نیکسٹ چیپٹر میں کہ کون کون سے امپیکٹس ہیں جس کی وجہ سے، ہیومن امپیکٹ کی وجہ سے جو ان بایو ڈائیورسٹی یا لیونگ آرگنزم یا اینیملز یا پلانٹ ایکسٹینکٹ ہو رہے ہیں. تو ایشیاٹک چیتا، ٹائیگر، لائن، وائلڈ ایس، انڈین ون ہارن رائنوسورس، سویمپ ڈیئر،
بلیک ٹک اینڈ دا ہینگول، یہ اینیملز ہیں جو پاکستان میں اب ایکسٹینکٹ ہو چکے ہیں۔ انڈینجر اسپیشیز کون سی اسپیشیز ہوتی ہیں؟ انڈینجر اسپیشیز وہ ہوتی ہیں جن کو ایکسٹینکشن کا رسک ہو، جو رسک آف ایکسٹینکشن ہو جن کا، اس کو ہم انڈینجر اسپیشیز کہتے ہیں، مین کہ یہ بھی ختم ہونے کے قریب ہوتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں۔ اسپیشیز دیٹ از ایٹ رسک آف ایکسٹینکشن ان نیئر فیوچر از کالڈ انڈینجر اسپیشیز، مطلب ان کو بھی خطرہ لاحق ہے کہ یہ اسپیشی بھی ختم ہو سکتی ہیں، ان کو ہم انڈینجر اسپیشی کہتے ہیں۔ پاکستان 31 اسپیشیز آف میملس، 20 اسپیشیز آف برڈس اینڈ 5 اسپیشیز آف ریپٹائلز آر انڈینجرڈ۔ تو پاکستان میں یہ 31 اسپیشی میملس کی، 20 اسپیشی برڈس کی اور 5 اسپیشی ریپٹائلز کی انڈینجرڈ ہیں۔ انڈینجرڈ اسپیشیز آف دا پلانٹس، ریفلیشیا، ٹیکسس بکیٹا یو، پائنس جراڈیانا چلغوزا اینڈ دا جونیپرس میکروپوڈا سینوپر۔ انڈینجرڈ اسپیشیز آف اینیملز میں شامل ہیں ہیبوڑا بسٹرڈ ٹیلر، کیپرا فیلکونیری، مرہون، انڈس ڈولفن، مارکو پولو شیپ، ایبکس اینڈ جوریل۔ تھریٹنڈ اسپیشیز کون سی ہوتی ہیں؟ اسپیشیز وچ از لائکلی ٹو بیکم انڈینجرڈ ان دا نیئر فیوچر، وہ اسپیشیز جو انڈینجرڈ ہو سکتی ہیں، جو ختم ہو سکتی ہیں، ختم ہو گئی ہیں تو وہ ایکسٹینکٹ، ختم ہونے والی ہیں تو وہ انڈینجرڈ، اور جو ختم ہو سکتی ہیں تو وہ threatened species. So the species which are likely to become endangered in the near future are called the threatened species. Threatened species of animals include the fishing cat, Pallas cat, otter, snow leopard and brown bear. These are different animals جو threatened ہیں، جن کو threat ہے، ہبورا بسٹرڈ ہے جس کو ٹیلر کے نام سے مشہور ہے، سائنٹیفک نیم ہے ہیبورا بسٹرڈ، کیپرا فیلکونیری مرخور ہمارا قومی جانور ہے، اس کے علاوہ کرینز ہے، ٹیکسس بکیٹا ہے، پائنس جراڈیانا جلغوزا، تو یہ انڈینجرڈ اسپیشیز ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آج کے لیکچر میں ہم نے کنزرویشن آف بایولوجی کو ڈسکس کیا کہ بایولوجی کو یا بایوڈائیورسٹی کو کنزرو کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کنزرو کریں گے تو ایکو سسٹم بیلنس میں رہے گا، اگر کنزرو نہیں ہوگا تو ایکو سسٹم کولیپس کر سکتا ہے۔ پھر ہم نے ایکسٹینکٹ اسپیشیز کی بات کی، پھر ہم نے انڈینجر اسپیشیز کی بات کی اور تھریٹنڈ اسپیشیز کی بات کی۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم امپیکٹ آف ہیومن آن دا ایکو سسٹم اور آن دا بایوڈائیورسٹی ڈسکس کریں گے۔